بھئی ہم کچھ نہیں جانتے، پھر کہیں گے بس ہم نے تو جو لوگوں سے سنا تھا وہی کہہ دیا۔ بھئی اگر لوگوں سے یہ سنا ہوتا کہ وہ اللہ کے زندہ نبی ہیں، وہ اللہ کے غیب دان نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اختیارات دیے ہوئے نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے شانوں عظمتوں اور صفتوں اور شان والے نبی ہیں، آپ بھی تو آخر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اگر ایسے لوگوں سے سنا ہوتا تو یہاں لا ادری کیوں کہتا؟ سرکار اس کو منافق اور گستاخ کیوں فرماتے؟ بھائی یہ وہ ہیں جو سرکار کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو سرکار کے اوصاف کے منکر ہیں، اس جگہ وہ مرادیں جو رسول اللہ کی شان کے خلاف بھڑکتے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ سرکار نے فرمایا ان کی زبان قبر میں نہیں چلے گی، ہاں ایک ہی جملہ بول سکیں گے، ہم جانتے نہیں، بس جو کچھ لوگوں نے کہا تھا ہم نے بھی چپ کر کے وہی کہہ دیا تھا۔ اگر بھیجو گے نا تو پھر یہ حال ہوگا آپ کی اولاد کے ساتھ، اور پھر جو اپنے نبی کو مردہ سمجھتا ہو وہ آپ کو کیا اصالِ ثواب بھیجے گا؟ وہ جس کو عقیدہ یہ دیا گیا تیرا نبی مر گیا وہ تجھے اصالِ ثواب کرے گا؟ وہ کہے گا مال ضائع کرنے والی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، وہ تو مر گیا، ابا جان چھوٹ گئی، موزی مر گیا، بات ہی ختم ہے ہوگی، بات نہ کوئی ختم نہ کوئی درود۔ میرے بھائی دیکھا کر کس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کس کے اوپر نماز پڑھتا ہے، کس کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، کس کے ساتھ تیرے تعلقات ہیں، کس سے تو دوستی کرتا ہے، کن سے تو دین اپنے بچے کو سکھا رہا ہے، تیرا بچہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، تیرے بچے کو پڑھانے کون آ رہا ہے، یہ تیرے اوپر سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ کہیں وہ تیرے بچے کے ایمان ہی نہ برباد کر کے چلے جائیں۔ تو خوش ہے میں تو پڑھا رہا ہوں قرآن پڑھانا ہے تو ان سے پڑھا جو صاحب قرآن کی عزت کرنے والے ہیں، ورنہ قرآن تو رئیس المنافقین بھی پڑھا کرتا تھا، قرآن تو وہ بے ایمان بھی پڑھتا تھا جس کو سرکار نے حکم دیا کعبے میں مل جائے تو کعبے میں اس کو قتل کر دو، نمازیں سرکار کے پیچھے پڑھتا تھا، حالانکہ عام حالات میں ہم دیکھیں تو کعبے میں جو داخل ہو جائے وہ امن میں آ گیا، لیکن سرکار نے فرمایا کیونکہ یہ میرا گستاخ ہے، کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا صحابہ کو ملا، کعبے کے جو لٹکا ہوا ہے غلاف اس میں چھپا ہوا تھا، صحابہ نے وہیں اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا، قرآن وہ بھی پڑھتا تھا، اور آپ میرے اور آپ سے اچھا پڑھ لیتا تھا کیونکہ وہ عربی اور نسل تھا، سرکار کے زمانے کا عربی تھا اور سرکار کو دیکھتا بھی تھا، سرکار کو خدا را ان باتوں کا خیال کریں۔ سرکار نے فرمایا بس جب اتنا کہے گا وہ تو پھر فرشتے ان کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوگا، کوڑا ماریں گے اس کے سر میں۔ پتہ ہے یہ کتنا وزنی ہے؟ ایک روایت میں میں نے پڑھا اگر اس کو کسی پہاڑ پہ صرف رکھ دیا جائے، پہاڑ پہ مارا نہ جائے، فرشتے کی طاقت اپنی جگہ مسلم، فرمایا صرف رکھ دیا جائے تو اس کے وزن، اس کی خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بہہ پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا پھر اس بے ایمان منافق اور کافر کو وہ فرشتے وہ کوڑا اپنے زور سے ماریں گے۔ اب کوڑا بھی ہے اور فرشتوں کی طاقت بھی ہے، فرشتوں کی یہ وہ ہے اگر چاہیں ان کی طاقت کا عالم یہ ہے ایک انگل پہ پوری کی پوری بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے جا کے اس کو الٹ کے رکھ دیں۔ فرشتوں کی طاقت کا تو عالم یہ ہے۔ اس طرح کے عذاب پیچھے آئے ہیں، باقاعدہ کتب میں موجود ہیں۔ میرے بھائی جب اتنا وزنی کوڑا اور اتنی طاقتور فرشتے اٹھا کے ماریں گے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا انسان اور جن کے علاوہ، غیر ثقلین کے جملے ہیں، انسان اور جن کے علاوہ جب اس کو کوڑا مارتے ہیں نا، پہلا جو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز تک اس بے ایمان کی چیخیں پہنچتی ہیں۔ فرمایا اس لیے اللہ نے انسان اور جن کو محفوظ رکھا ہے، اگر ان تک پہنچے تو کئیوں کے جنازے اٹھ جائیں، بے ہوش ہو جائیں۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ان بے ایمانوں کے عذاب پہ جو ان کو عذاب دیا جاتا ہے، جو چیخیں نکلتی ہیں، اللہ نے ہمارے کانوں کو اس عذاب والے شخص کی چیخوں سے بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ رب کا خاص کرم ہے، یہ رب کا خاص، ورنہ پھر اس طرح نہ بیٹھے ہوتے وہ لوگ جو منافقوں کے قریب رہتے، کافر اور منافق کی قبر کے جو قریب رہتا، اس حالت میں نہ ہوتا، وہ بھی ہوشی کے عالم میں ہوتا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری 1375 حدیث کا نمبر ہے۔
अन अबी अयूब रदियल्लाहु अन, अबू अयूब अंसारी सुने हुए हैं आपके ये साहबी, ये हदीस के रावी हैं। क़ाल ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द वाजबत शम्स फसामिअ सौता फ़क़ाल यहूद तो अज़्ज़ब फ़ी कुबूरिहा। फरमाते हैं एक दिन सरकार अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए, उस वक्त सूरज गरूब होने के करीब था, सूरज गरूब होने के करीब था, ना डूबा था ना फुल नजर आ रहा, करीब था। फसामिया सौदा, तो सरकार ने एक आवाज सुनी, सरकार ने एक आवाज सुनी। फ़क़ाल यहूद, फरमाया ये जो कब्र में है ना, इसके नीचे, जमीन के नीचे, पहली बात कि ये यहूदी है, पहली बात इसका अकीदा क्या है, यहूदी है। दूसरी बात फरमाया तो अज़्ज़ब फ़ी कुबूरिहा, इस बेईमान को इसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा है, इस बेईमान को इसकी कब्र में क्या दिया जा रहा है, ऐसा सहाबा ये इस अजाब की वजह से इसकी चीखों पुकार की आवाज बाहर आ रही है। सरकार ने सुन ली, उस आवाज को किसने सुना, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने। यह जुमला भी है, पिछली हदीस में भी एक जुमला है, अगली में भी आ रहा है, एक ही दफा अर्ज करेंगे। बाबु अज़ाबिल कब्र मिनल गीबा वल बौल, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुसलमान को कब्र में अक्सर बेशतर, मुसलमान को कब्र में अक्सर बेशतर जो अजाब होता है, जहां और बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब होता है, इस पे हमारी चौथी किस्त अगले जुम्मतुल मुबारक को आ रही है। अहदीस की रोशनी में सरकार ने देखा सूदखोर को इस तरह अजाब हो रहा था, सरकार ने देखा बेनमाजी को इस तरह अजाब हो रहा था, शराबी को इस तरह अजाब हो रहा था, फलां को इस तरह। इस उन्वान पे हदीस मुबारक इंशाअल्लाह रहमान अजाब कब्र किस्त नंबर 4 जो अगले जुम्मतुल मुबारक को आएगी इंशाअल्लाह, उसके अंदर हम ले आएंगे। गौर करना, यहां इमाम बुखारी ने लिखा कि अक्सर जो अजाब होता है मुसलमान को कब्र में, वो होता है गीबत की वजह से, वो होता है पेशाब के छींटों से अपने आप को ना बचाने की वजह से। अब इस पे हदीस ले आए, गौर करना। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, सरकार के सहाबी अब्दुल्ला बिन अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन, उम्मत का पहला मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस का रावी कहते हैं मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रैन, सरकार दो कब्रों के करीब से गुजरे, दो कब्रों के। अब वो नौइयत क्या थी, एक कब्र इस तरफ एक इस तरफ दरमियान से गुजरे, या दोनों इस तरफ आप इस तरफ से गुजरे, इस नौइयत को अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। क्योंकि रिवायत में इतना है कि मर्रा, सरकार गुजरे, अला कब्रैन, दो कब्रों के करीब से, दो कब्रों के, नौइयत का जिक्र नहीं इसलिए हमने अर्ज नहीं किया। फकाला, अब सहाबा भी साथ हैं, सहाबा भी, सरकार ने फरमाया इन्नहुमा, इन दोनों को, इन्नहुमा इन ला युअज़्ज़बानी, क्या हो रहा है, ला युअज़्ज़बान, ताकीद के साथ फरमाया साहबा पक्की बात है इनको अज़ाब हो रहा है। हालांकि सरकार ताकीद ना भी लगाते तो मुसलमान तब भी मान लेते, यानी एक जुमले को पुख्ता किया, लाम दाखिल करके, इन्ना दाखिल करके, आप ना भी ये डालते तो तब भी मुसलमानों ने मान, ये उन बेईमानों के लिए डाला जा रहा है जो आज तक मुनकिर है अज़ाब कब्र के। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको क्या हो रहा है कब्र में, फिर फरमाया वमा युअज़्ज़बानी फी कबीर, फरमाया ये कोई बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। क्या निगाह नबूवत है, फरमाया ये कोई बहुत बड़े गुनाह की वजह से, हाँ अलबत्ता अम्मा अहदुहुमा फकाना यसा बिन नमीमा, इनमें एक तो वो था जो चुगली और गीबत का बाजार गर्म क्या करता था, जो चुगली और गीबत का बाजार गर्म करता था अपनी दुनियावी जिंदगी में, बाद में कलाम होता है इसमें। वह अम्मल आखर फकाना ला यस्तातिरु मिन बौलिही, दूसरा वो है जो पेशाब बैठना, जब भी पेशाब बैठता तो पेशाब के छींटों से अपने जिस्म को ना बचाता,
پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو دو صورتیں میری سمجھ میں آئیں. ایک تو اس انداز میں پیشاب کیا کہ چھینٹے اڑ کے جسم پر، ایک صورت یہ ممکن ہے اس حدیث کی روشنی میں. دوسری، جس کا مرض، اس مرض کا ہماری اکثریت شکار ہے الا ماشاء اللہ، کہ صحیح طریقے سے پیشاب کو نکلنے ہی نہ دیا، ابھی قطرات نکل رہے تھے اس کو جلدی تھی. ہمارے ہاں یہ مرض لاگو ہے، اکثریت کو یہ بیماری ہے. کیا استنجا، کیا جناب ہاتھ دھونے، کیا کچھ، ابھی اس نے صحیح طریقے سے فراغت نہیں حاصل کی ہوتی، اس کو جلدی اتنی ہوتی ہے، فلم جا رہی ہے، ڈرامہ جا رہا، فلاں غیبت اور چغلی کی محفل جا رہی ہے ساری ہے، اس میں مر جاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا. کیونکہ نماز کے لیے تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے، نمازی بندہ تو ایسا کام کرتا نہیں، نمازی بندہ تو ایسا کام، نمازی کو تو حکم ہے، جماعت بھی جاتی ہے جانے دے، جب تک تجھے تسلی نہ ہو جائے، بھلے چل کے ہی تسلی کرنی پڑے. ہر بندے کے میدے اور مسانے کا نظام اپنا ہے، بھلے چل کے ہی تسلی کرنی پڑے، بھلے لیٹ کے تسلی کرنی پڑے، بھلے سیڑھیوں کے اوپر اور نیچے آنے جانے سے اس کی تسلی ہوتی ہو. جماعت جاتی ہے جانے دے، اس پہ فرض ہے پہلے تسلی کرے، استنجا کرے، پھر وضو کر کے نماز کو آئے. نمازی تو ہو نہیں سکتا. تو ایسا ہی کوئی ہوگا جس کو اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی. تو سرکار نے فرمایا دوسرا، اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے بچاتا. فرمایا اس وجہ سے ان دونوں مسلمانوں کو قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اونچی بولے، کیا ہو رہا ہے؟ کس جگہ ہو رہا ہے؟ قبر میں. کس جگہ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو. کن کو ہو رہا ہے؟ اونچی بولے، کن کو ہو رہا ہے؟ اور بتانے والے کون ہیں؟ سرکار مدینہ. بتانے والے کون ہیں؟ اور جس کتاب میں حدیث آئی صحیح بخاری، جس کتاب میں حدیث آئی اس کتاب کا نام، کسی طرح کا کوئی شک باقی ہے؟ جس کو شک ہے وہ بے ایمان ہے، کیونکہ جو اپنے نبی کی بات نہ مانے وہ کیسا مسلمان ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک چغلی غیبت اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو. اور اگر آپ ان دونوں امراض کو اپنے معاشرے میں لاگو کرنا چاہیں، بھائی مانا کہ ایک نظر چلو معاشرے کو بھی دیکھ لیں، تو میرے خیال میں شاید کوئی اللہ ماشاء اللہ بندے بچے تو بچے. چغلی غیبت تو ایک ایسا عذاب ہے، بڑے بڑے بھی اس سے نہیں بچ پاتے، بڑے بڑے بھی، گویا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور ادھر حدیث کیا کری؟ اسی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور ہوگا، صرف اس کے لیے نہیں. اب میں آ جاؤں ایک عقیدے پر. حدیث میں نے پوری عرض نہیں کی، اگلے جملے باقی ہیں جو اصالہ ثواب پہ کئی بار آپ کو عرض کی ہے. سرکار نے ایک لکڑ منگوائی جو گلی تھی، سرسبز و شاداب تھی. اس شاخ کے کتنے ٹکڑے کیے؟ ایک اس قبر پہ رکھ دیا، ایک اس قبر پہ رکھ دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ یخفف عنہما، فرمایا یہ جب تک سر سبز و شاداب رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اس ذکر کی برکت سے رب ان کے عذاب قبر کو دور فرما دے گا. اس طرف تو ہم جاتے نہیں، ہم اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہو، اپنی طرف آتے ہیں. پچھلی حدیث میں گزرا جب بھی کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سامنے کن کا دیدار ہوتا ہے؟ پوری کائنات میں جس وقت کوئی بندہ قبر میں رکھا گیا، کیا اس وقت پورے جہان میں کسی اور کو قبر میں رکھنے کی ممانعت آئی ہے؟ بولنے تو صحیح نہیں آئی. نہ جانے ایک ہی سیکنڈ میں کتنے ہزاروں کو قبر میں اتارا جاتا ہے، پورے ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. اور حدیث کیا ہے؟ جو بھی قبر میں جاتا ہے دیدار مصطفیٰ کریم کا ہوتا ہے. تو جو سرکار مدینہ علیہ السلام پورے ورلڈ میں مختلف قبروں میں ایک ہی سیکنڈ کے اندر اگر 1000 بندہ دفن ہو رہا ہے تو 1000 کے پاس جا رہے ہیں، اگر 2000 دفن ہو رہا ہے تو 2000 کے پاس جا رہے ہیں، اگر 5000 دفن ہو رہا ہے تو سرکار 5. جو نبی ادھر جا سکتے ہیں وہ اگر نوازنا چاہیں تو زندوں کے پاس جو جہاں میں رہتے ہیں ان کے پاس نہیں آ سکتے؟ میرے بھائی اسی کو ہم کہتے ہیں حاضر و ناظر. جب چاہتے ہیں آ جاتے ہیں. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں ہر وقت آپ یہاں کھڑے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو لا علمی کی بنا پہ کہتا ہوگا.
वक्त की बात है तो फिर नासिर, हर वक्त की बात है तो फिर मेरे और आपके दिल के ख्यालात इस वक्त क्या हैं। अल मदखल शरीफ इब्न हाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमोबेश 700 साल पुरानी किताब से अर्ज कर रहा हूं, आपने लिखा, ए मुस्लिम, तेरे दिल की कैफियत, तेरी नियत, तेरे ख्यालात, कोई चीज भी तेरे नबी से छुपी हुई नहीं है, कोई चीज भी तेरे नबी से छुपी हुई नहीं है। आखिरी हदीस पे, कब्र में बंदों पे अजाब हो रहा है। अगर हमारे जैसे ही सरकार थे, बिल फर्ज वल महाल थे नहीं, बाद लोगों के नजदीक जो कहते हैं, तो हमारा उन पे सवाल है, तुम भी इस कब्रिस्तान में आ जाओ या किसी कायनात के कब्रिस्तान में, पहली बात बताओ कि ये जहन्नम में है कब्र वाला या जन्नत में, क्योंकि सरकार ने बताया। अगर वो जहन्नम में है तो यह भी बताना होगा कि क्यों है। देखिए सरकार ने यह भी बताया है, हालांकि सरकार के सामने तो इनकी जिंदगी नहीं गुजरी थी ना, और पेशाब का तो मामला ही ऐसा है कि बंदा लोगों से छुप के बैठता, बंदा लोगों से, वही अल मदखल शरीफ वाली इबारत कि कोई चीज किसी वक्त भी, कोई शख्स किसी जहां में मुस्तफा करीम की निगाह से पोशीदा हो सकता। भाई जो हम अकीदा रखते हैं, हकीकत में वो कुरान और सुन्नत से हमने देखा तभी अकीदा रखा। हमारा कोई अकीदा बिहम्दी ताला सरकार की जात के मुतल्का या इस्लाम में अहले सुन्नत के जितने अकायद हैं, कोई अकीदा भी कुरान और सुन्नत से टकराता नहीं है। तमाम अकायद बिहम्दी ताला कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, कुरान और सुन्नत के। अल्लाह जल्ला मजदहू से दुआ है सही मानों में हम सबको कुरान और सुन्नत की तालीमात को सीख कर सरकार अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान अजाब कब्र बरहक है। किस्त नंबर 4, किस किस गुनाह की वजह से कैसे अजाब हुआ, इंशाअल्लाह अगले जुमअतुल माद शर्त से